پیارے بچوں السلام علیکم. This is class 6th. Subject is English and the topic we discuss today is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or peace be upon him. This lesson is lesson number 3 in your book, that is English 6th, and is edited by G.R. Malik. So, before going to the lesson, there are some new words which you have to remember. These words are in this lesson. Going to the reading of this topic, first of all we will see these new words and their meaning. تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروفٹ مانے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیس بی اپان ہم. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پیغمبر تھے. پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ ون ہو receives the messages from Allah. اینڈ تو پیغام لانے والے کو پیغمبر کہتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے. ان کا جنم کہاں پر ہوا، کب ہوا، کس ملک میں ہوا اور کس شہر میں ہوا؟ اگر ہم ملک کی بات کہیں گے تو سعودی عربیہ اس ملک کا نام ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا. اگر ہم اس شہر کا بتائیں گے تو اس شہر کا نام ہے مکہ شریف. گویا کہ مکہ شریف سعودی عربیہ میں ایک شہر کا نام ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا ہے. اگر ہم اس ڈیٹ کی بات کریں گے یا کتنا ٹائم ہوگا، تو آج سے 1442 سال پہلے، مور دین 1442 ایئرز بیک. تو یا ہم ایسے کہیں گے کہ آج جو ہے 2021 سال، تو 571 عیسوی میں AD, after the death of Christ, BC. This is a line in the history, that is BC and AD, before the Christ and after the death of the Christ. تو 571 AD آج سے 1400 سال پہلے، 1442 سال پہلے، مکہ شہر میں جو کہ سعودی عربیہ میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا ہے. تو اس میں کیا کیا یاد رکھنا ہے؟ ایک ہمیں یاد رکھنا ہے 571 عیسوی AD، 1442 سال بیک پہلے مکہ شہر اور سعودی عربیہ. سعودی عربیہ is the name of a country. Makkah is the name of a city in Saudi Arabia. So we have to go through this lesson.
یہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیسن میں سے ہمیں بہت کچھ جانکاری ملے گی. تو before going to that, so there are some new words. Number one, that is monk. Monk. Same, there is second, there is healed. Another word is embrace. Next is Shiva. Worship, propagate, mediate, merchandise. These words are given in the book. So we have to go their meaning. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا مونک. مونک کسے کہتے ہیں؟ مونک ہم پادری کو کہتے ہیں. جس طرح ہمارا مسلمانوں کے لیے مسجد میں امام ہوتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، مندر میں پجاری ہوتا ہے، تو گردوارے میں اسی طرح ہر ایک مذہب کا اپنا اپنا جو رہنما ہوتا ہے. ون ہو پروپگیٹس دا ریلیجس اسپیچ، جو اپنے اپنے مذہب کا کس بارے میں پرچار کرتا ہے. اور وی کین سے ہیڈ آف دا. تو اسی طرح مونک جو ہے اس کو ہم پادری کہتے ہیں. پادری کے معنی ہیں پریسٹ. پریسٹ بھی اسے کہتے ہیں. مونک اگر ہم انگلش اس کو پریسٹ عبادت کرانے والا، عبادت کرنے والا، یا پادری اس کو ہم کہتے ہیں. تو اسی طرح سے سکائر نیکسٹ ورڈ جو ہے تو اس کے معنی ہے فرائٹنر، خوف کھانا، خوف زدہ ہونا، ڈرنا، خوفن یکس ونان چھِ. تو اس کے بعد ہے ہیڈ. ہیڈ معنی اٹینشن، توجہ دیون، غور سان بوزن، غور سے سننا، توجہ دینا، اٹینشن، ہیڈ. اس کے بعد ہے ایمبریس. ایمبریس مینز ہگ، گلے لگنا، لپٹا لینا، کانٛہہ چِرٕ نالہٕ مَتہِ رَٹُن، تَتھ وَنان أسۍ ہگ پیٚوان ایمبریس. نیکسٹ وٲرڈ اِز شِوا. ٹرمبل، نٹھ نٹھ کرٕنۍ، کانپنا، تھر تھر کرٕنۍ یا تھر تھرانا. اس کے بعد ہے ورشپ. ڈیووشن بھی اس کو کہتے ہیں. تو ورشپ کے معنی ہے عبادت. مسلمز ورشپ ان مسجد، مسلمان مسجد میں عبادت کرتے ہیں. ہندوز ورشپ ان مندر، ٹیمپل، ہندو لوگ ٹیمپل میں یا مندر میں عبادت کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہے پروپگیٹ. پروپگیٹ معنی ہے پھیلانا، سپریڈ یا پھیلانا اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے میڈیٹ. مراقبہ کرنا، دونوں کو ملانا، پونڈر تھنک. تو اس کے بعد ہے مرچنڈائز. مرچنڈائز کے معنی ہے اسٹاک، گڈس، مال تجارت، ٹریڈ. دیز آر some words which I have pronounced in front of you and told their meaning in English, also in Urdu and in mother tongue Kashmiri. تو یہ جو ورڈس ہمارے لیے ہے تو ہمارے لیے نئے ورڈس ہیں. ان کو ہم کیسے استعمال کریں گے، کس طرح استعمال کریں گے، کس جگہ پر استعمال کریں گے، یہ ہم نے سیکھنا ہے. تو پہلے ہم کتاب میں دیکھ لیتے ہیں کہ ورڈس کس کس جگہ پر کس کس طرح استعمال ہو گئے ہیں. آئی تھنک دس از انف فار ٹوڈے فار کلاس 6th. ہوپ دیٹ یو ول write these words on your notebook and try to make their sentences.
and remember their meanings. Thank you very much.